بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے نیشنل بینک آف پاکستان سے متعلق۔ نیشنل بینک آف پاکستان سٹاف یونین کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل ISPR کے نام لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بینک کے کنٹریکٹ افسران بالخصوص دوہری شہریت کے حامل افسران کی اسناد کی تصدیق اور سکریننگ بھی کی جائے، اور تمام خود مختار اداروں، تنظیموں اور بینکوں کے سربراہان کے انتخاب کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرز پر اعلیٰ سطحی ادارہ تشکیل دیا جائے۔ اور ناظرین، یہ خط جو ہے چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان کو بھی بھجوایا گیا ہے۔ نیشنل بینک سٹاف یونین کے چیف آرگنائزر عبداللطیف قریشی کی جانب سے لکھے گئے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل ISI کے ذریعے تمام سرکاری افسران کی بھرتی، اہم تقرریوں، تعیناتیوں اور ترقیوں کے لیے تصدیق و سکریننگ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کا اجرا دیر آید درست آید کی مصداق ہے، اور یہ اقدام صاف و شفاف افراد کی بھرتی، تقرریوں، تبادلوں اور ترقیوں کو یقینی بنانے کے لیے درست سمت میں ہے۔ اگرچہ تصدیق و سکریننگ کا یہ عمل گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کے لیے بھی ہونا چاہیے، تاہم کسی بھی سرکاری ادارے میں وطن مخالف کسی بھی سطح پر تقرری قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کے افراد سرکاری ریکارڈ کے محافظ بنتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات باور کرانا لازمی ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان آرڈیننس 1949 کی روشنی میں واحد پبلک سیکٹر بینک اور سب سے بڑا قومی بینک ہے، تاہم بینک میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیوں سے اس کی نجکاری کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، جو کہ کبھی بھی قومی مفاد میں نہیں ہوگا۔ آنے والی حکومتیں بورڈ آف چیئرمین کے ساتھ ساتھ بینک کے صدر کی تقرریوں اپنے سیاسی ایجنڈوں کے لیے سیاسی بنیادوں پر کرتی ہیں، یہاں تک کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد یا مشکوک دستاویزات رکھنے والے افراد کو چیئرمین و صدر کے عہدوں پر تقرر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ سیاسی شخصیات اور بیوروکریسی کی ماں پر مسلسل بلیک میل کر سکیں۔ اس طرح آنے والے صدر و چیئرمین ہزاروں کی تعداد میں افسران اور ایگزیکٹوز کو کنٹریکٹ کی بنیاد پر بینک میں بھرتی کرتے ہیں، جو مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر منی لانڈرنگ میں جو انتہائی سنگین جرم ہے۔ ان افراد کے پاس نجی پاسپورٹ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی حیثیت بینک کے افسران یا ایگزیکٹو کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، حتیٰ کہ بڑی تعداد میں دوہری شہریت بھی رکھتے ہیں، اور وہ بے ضابطگیوں یا مالی بے قاعدگیوں کے بعد پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بینک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ افراد کی بھرتیوں کے وقت ان کی دستاویزات کی سکریننگ نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے سابق صدر عارف عثمانی، گروپ چیف مس آسمہ شیخ، قائم مقام صدر رحمت علی حسانی اور دیگر گروپ سربراہان اور ایگزیکٹو ہیڈ آفس جو کہ کنٹریکٹ بنیادوں پر ہیں اور اپنے مقاصد پورے ہونے کے بعد ملک چھوڑ دیں گے، لہٰذا ایسے افسران اور ایگزیکٹوز کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی نہیں کیے جانے چاہیے، اور اس کے بعد مختلف اہم عہدوں پر انہیں ترقیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کی فوری بنیادوں پر تصدیق ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ جو مناسب نہیں ہیں انہیں عہدوں سے ہٹا دیا جائے، اور انہیں بھرتی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی کی بھی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ لوگ بینک کو اپنے سیاسی آقاؤں کے ماں پر بھاری مالی نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا اس مقصد کے لیے ISI کا خصوصی تشکیل دیا گیا جو سیل ہے، جو کہ گریڈ 1 سے 22 تک تمام سرکاری ملازمین کے اسناد کی تصدیق کرے، تاکہ پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اس ضمن میں تمام ضروری معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، اور آخر میں خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام خود مختار اداروں، تنظیموں اور بینک کے سربراہان کے انتخاب کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرز پر اعلیٰ سطحی باڈی تشکیل دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی سکیلوں میں تمام تقرریاں باڈی کی سفارش پر ہونی چاہیے، تاکہ شفافیت، میرٹ، مقابلے اور قواعد و ضوابط کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ تقرریاں عمل میں لائی جا سکے، اور سرکاری اداروں میں میرٹ و شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ خط کی ایک کاپی صدر مملکت اور چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بھجوائی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس خط میں جو سفارشات کی گئی ہیں اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو بہترین ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اثر و رسوخ کے ساتھ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ ہمارے قومی اداروں میں PIA میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ جعلی اسناد پہ وہاں پہ جہاز اڑاتے رہے، پھر اس کے بعد ہمارا CDA ہے اور کئی معتبر ادارے ہیں جہاں پہ جعلی اسناد کے ذریعے لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ لیکن جو اس خط میں سفارشات کی گئی ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پہ ملک کو نقصان ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے حساس ادارے اس پہ کتنا ایکشن لیتے ہیں، لیکن عبداللطیف قریشی نے جو خط لکھا ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، اور کسی نہ کسی حد تک اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل بینک آف پاکستان کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا صدر یا چیئرمین جب بھی آیا ہے غیر قانونی طور پہ ہی آیا ہے۔
کئی صدور ایسے آئے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انلیگل قرار دیا. پھر نہ جانے وہ کون سی قوت ہے کہ جب بھی صدر لایا جاتا ہے غیر قانونی راستے سے لایا جاتا ہے. پتہ نہیں قانونی راستے میں کون سی رکاوٹیں اور پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو قانونی راستے سے نہیں آنے دیا جاتا. غیر قانونی راستے سے لایا جاتا ہے, پھر وہاں پہ اتنی زیادہ بھرتیاں کر دی جاتی ہیں جس کے بعد بینک کی جو ہے وہ کمر ٹوٹنے کے برابر ہو جاتی ہے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ یہی نیشنل بینک ہے جس کا بنگلہ دیش والا فراڈ بھی سامنے آیا. یہی وہ نیشنل بینک ہے جس کا امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پہ بھرتیوں کا انکشاف ہوا اور بڑے پیمانے پہ ادائیگیوں کا بھی انکشاف ہوا. یہ بے شمار سکینڈل جو ہیں وہ ہمارے نیشنل بینک آف پاکستان سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف ایسے لوگ اس بینک میں بھرتی ہوئے غیر قانونی طریقے سے جن کا مقصد ہی صرف یا تو کسی کے قرضے معاف کرنا تھا یا اپنے معاملات کو سیدھا کرنا تھا. انہوں نے اپنے معاملات کو سیدھا کیا اور وہاں سے رفو چکر ہوئے. اور یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ نیب کے ایک آفیسر ڈیپوٹیشن میں نیشنل بینک میں آئے اور پھر انہوں نے آ کے نیب میں جو کیسز تھے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ہیرا پھیریاں کی اور پچھلے سال اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. تو ناظرین, نیشنل بینک چونکہ جہاں بھی نیشنل کا لفظ آتا ہے وہ پی آئی اے ہو, وہ چونکہ قومی ایئر لائن ہے, یا نیشنل بینک ہو یا ہماری قومی ایئر لائن ہو, جہاں بھی ہوگا لوٹ مار سے یہ لوگ پھر باز نہیں آتے چونکہ قومی اداروں کو لوٹا جاتا ہے, بے شک وہ ہماری قومی اسٹیل مل ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا اس خط کے جو مدرجات ہیں اس پہ ہمارے حساس داروں کو, ذمہ دار لوگوں کو غور کرنا چاہیے تاکہ کرپٹ لوگوں کا راستہ روکا جا سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو جتنا بڑا کرپٹ ہوتا ہے اتنا بڑا عہدہ بھی لے جاتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.